والے واقعات کی وجہ سے ہم نے راہب برونو کو کھو دیا ہے۔ وہ مسیحا کے سچے پیروکار تھے۔ راہب کہتا ہے بڑا نقصان ہوا ہے۔ خدا پیارے برونو کی مقدس روح کو سلامت رکھے۔ شمسا کہتی ہے جس دن میں شہر آئی تھی میں نے اپنے آپ کو یہیں پر کھڑے پایا تھا۔ میں خوفزدہ، تھکی ہوئی اور تنہا تھی۔ اس دن سے پادری برونو نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس نے میرے دل میں اٹھنے والے تمام طوفانوں کو پرسکون کیا۔ ان کی موت کے بعد میں بے گھر ہو گئی۔ اب میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان کا جانشین بھی ان جیسا ہوگا۔ کیا میں آپ کو بتا سکتی ہوں پوپ؟ جس کے بعد وہ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ راہب کہتے ہیں بخشش خدا کی رحمت سے ہے۔ میری آواز، میرے ہاتھ، میری روح اور میرا جسم مسیحا کا ہے۔ میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ شمسا کہتی ہے میں نے اپنی زندگی میں کبھی دولت کی خواہش نہیں رکھی۔ میری سب سے بڑی خوش قسمتی وہ سکون تھا جو میں نے تکیے پر سر رکھ کر حاصل کیا۔ اب میں نے وہ بھی کھو دیا ہے پوپ۔ یہی وجہ ہے مجھے کہیں سکون نہیں ملتا ہے۔ راہب کہتا ہے آپ کو کیا چیز پریشان کرتی ہے؟ شمسا کافی پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے یہاں پر قاہرہ میں بہت سے عیسائی فوجیوں کی موت کا سبب بنی ہوں۔ راہب کہتا ہے کیا ایسا بات؟ راہب کہتا ہے کیا ایسا ہے؟ خدا معاف کرے، یہ کیسے ہوا ہے؟ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں شہر کے بازاروں میں خلیل آگے بڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ تازہ پھل سب سے اوپر ہونے چاہیے، خوشی کے ساتھ۔ جس کے بعد وہ سب کو وہاں پر مشورے دے رہا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک اور آدمی کے پاس آ کر کہتے ہیں ان سب کو اس طرح سے ایک سمت میں رکھو، انہیں گاہکوں کے سامنے رکھو تاکہ وہ خرید سکیں، ٹھیک ہے نا؟ جس کے بعد وہ آگے بڑھنے لگتا ہے۔ جس کے بعد وہ ایک اور آدمی کے پاس آ کر کہتا ہے آپ کا ٹھیلا بے جان ہے، کوئی ماتم بھی نہیں کرتا ہے، آؤ چھریاں دیکھیں۔ آدمی کہتا ہے دیکھے بغیر نہ گزریں۔ خلیل کہتا ہے کیوں چیخ رہے ہیں؟ بچہ بھاگ جائے گا، بچے جاگ جائیں گے۔ کیا آپ اپنے بچوں کے لیے لوری گا رہے ہیں یا چاقو بیچ رہے ہیں؟ اپنی آواز کو تھوڑا اونچی کریں، چلائیں۔ جس کے بعد وہ شخص چلانے ہوئے کہتا ہے، جس کے بعد دکاندار چلاتے ہوئے کہتا ہے آؤ چاقو دیکھو۔ خلیل کہتا ہے ہاں زور سے۔ اب تم چپ ہی رہو، آج تم بہت پریشان ہو۔ ایک اور دکاندار پوچھتا ہے جمشید کیا ہوا ہے؟ جمشید کہتا ہے میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوں۔ جس کے بعد وہ دکاندار کے پاس آ کر کہتا ہے استاد سے چاقو بیچنے کا طریقہ سیکھو۔ کیا یہ ہم بیچ رہے ہیں؟ سب سے پہلے یہ ایک استاد کا ہنر ہے کہ یہ قیمتی ہے۔ جو آدمی یہ خریدے گا وہ پھل نہیں چھلے گا، وہ آدمیوں کو چیر ڈالے گا۔ لہٰذا ہم جس چیز کی تلاش کر رہے ہیں وہ باورچی نہیں جنگجو ہے۔ مثلا یہ عین وہ آدمی ہے جس کی ہمیں تلاش ہے۔ سامنے وہ کارا تیگن کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ جمشید اس کو آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے یہاں پر آؤ، میری بات سنو، اس چاقو کو دیکھو۔ یہ ایسا آلہ ہے جسے ایک بہادر جنگجو 100 میل دور سے پہچان لیتا ہے۔ دوہرا مزاج عمدہ مواد سے بنا ہوا ہے، تیز لوہا ہے جو کہ مردوں کو کاٹتا ہے اور جان لیتا ہے۔ میں یہ باورچی کو نہیں بلکہ جنگ میں استعمال کرنے والے آدمی کو دوں گا، آ کر لے لو۔ آؤ میرے بہادر آؤ، یہ سامان عین تمہارے لیے ہے۔ کارا تیگن کھڑا دور سے دیکھ رہا تھا، جس کے بعد اس کے پاس آتا ہے۔ کارا تیگن کہتا ہے دیکھو تو صحیح، لوہے ساز کو دیکھو۔ جیسے تم ایک اچھے چاقو کو پہچانتے ہو، بہادروں کو بھی جان سکتے ہو۔ میں بھی چاقو کے بارے میں جانتا ہوں۔ اتنے میں ہی وہ چاقو کو دیکھ کر کہتا ہے خراسان۔ جمشید کہتا ہے کیا تم نے دیکھا ہے چاقو بیچنے والے؟ دیکھے بغیر معلوم ہو گیا ہے کہ کیا ہے۔ کارا تیگن کہتا ہے تم نے کیا سوچا لوہے ساز؟
تم اسے کتنے سکوں میں بیچ رہے ہو؟ جمشید کہتا ہے کتنے سکے کہہ رہے ہو بتاؤ؟ 70 سکے دے دو۔ کارا تیگن کہتا ہے اپنی بکواس بند کرو، اس کے 70 سکے؟ میں 70 سکوں کے عوض اپنے قبیلے کے لیے 1 درجن تلواریں خرید سکتا ہوں۔ جس کے بعد وہ چاقو وہیں پر پھینک کر چلا جاتا ہے۔ جمشید کہتا ہے یہ تمہارے بہادر دل کے لیے ہے، قیمت کے قابل نہیں ہے، لیکن بس لے لو، اسے تمہارا رہنے دو، لے لو۔ کارا تیگن دوبارہ آتا ہے۔ کارا تیگن کہتا ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے، 40 لے لو۔ جمشید کہتا ہے یہ تمہارا ہوا۔ جس کے بعد کارا تیگن 40 سکے دے کر وہ وہیں پر لے لیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ جمشید کہتا ہے دیکھو میں نے چاقو کیسے بیچا ہے، اب سیکھ لو۔ جس کے بعد کارا تیگن وہاں پر بلند مقام پر کھڑا ہو کر کہتا ہے سب لوگ دیکھو، بعد میں افسوس نہ کرنا، بہن بھائیوں سب دیکھو، رکو اور مجھے دیکھو، مجھے دیکھو، ذرا اس چاقو کو تو دیکھو جو میں نے خریدا ہے۔ یہ چاقو کیا ہے بتاؤ کیا ہے؟ یہ چاقو غدار درگام کا سر قلم کرنے والا چاقو ہے۔ وہ وہاں پر ایک درگام کے کٹے ہوئے سر کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ کارا تیگن کہتا ہے کیا اس سے بہترین کوئی جنگی نشانی ہے؟ جو کوئی عقل مند ہو اسے خرید کر اپنے گھر کی بہترین جگہ پر رکھ دے، اپنے پوتے پوتیوں کے لیے چھپا کر رکھ دے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیا اسے کوئی لینا چاہتا ہے؟ 70 سکے، اس سے 1 روپیہ بھی کم نہیں ملے گا۔ اتنے میں ہی ایک آتا ہے اور کہتا ہے 100 سکے۔ کارا تیگن کہتا ہے 100 سکے بھی بارے میں نہیں آتے ہیں۔ جس کے بعد وہاں پر اس کی بولے لگنے لگتی ہے۔ اتنے میں ہی کارا تیگن اسے 150 سکوں میں بیچ دیتا ہے اور تلوار ایک سپاہی کے حوالے کرتا ہے۔ جمشید وہاں پر آتا ہے اور کہتا ہے تم بالکل ویسے تاجر ہو جس کی مجھے تلاش ہے، اپنا نام بتاؤ تو ذرا۔ کارا تیگن کہتا ہے سلطان کہتے ہیں کیا اس نے ہماری امانت میں خیانت کی تاکہ ہم اس پر اعتماد نہ کریں؟ جب تک تم ایسے ہو اپنا دستہ تیار کرو اور یاروکی کے ساتھ جاؤ۔ مودود کہتے ہیں میرے بھائی۔ سلطان کہتے ہیں میں مودود، اگر ہم صلیبیوں کو باقاعدہ سے سلطان کہتے ہیں اگر ہم صلیبیوں کو باقاعدگی سے ادائیگی نہیں کریں گے تو وہ مزید حوصلہ مند ہو جائیں گے، لیکن اس مہم کا نتیجہ شاید فتح نہ ہو، لیکن یہ رجحان انہیں حد میں رکھے گا۔ دیکھو یاروکی نے سارا حساب کر دیا ہے اور اب تم جاؤ اور یقینی بناؤ کہ وہ یہ ٹھیک کر رہا ہے۔ مودود کہتا ہے جو آپ کا حکم میرے سلطان۔ جس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں ایک شخص کو زلدان میں جکڑا ہوا تھا۔ اتنے میں ہی سپاہی آ کر کہتا ہے چلو رینو چاتلون، اب آپ بادشاہ امارلک کے حکم سے آزاد ہیں۔ یہ دراصل چاتلون تھا۔ ادھر دوسری جانب یاروکی اپنے آدمی کے پاس کھڑا تھا اور کہتا ہے یہ مبارک تلوار ہمیں سجا دوست رکھتی ہے، تم سب مجھے سلطان نور الدین کے سامنے شرمندہ نہیں کرو گے، تمہارا سر معتدل ہوگا، تمہاری تلواریں بلند ہوں گی اور تمہارا دل سخت ہوگا۔ اے یاروکی کے سپاہیوں، یاروکی کے لوگوں، قلعہ ہمارا ہے اور فتح ہماری ہے۔ سب لوگ وہاں پر اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنے لگتے ہیں۔ اتنے میں ہی پیچھے سے شہر کا دروازہ کھلتا ہے، مودود باہر آتا ہے۔ اتنے میں ہی پیچھے سے قلعے کا دروازہ کھلتا ہے اور مودود باہر آ کر کہتا ہے میں اپنا دستہ تیار کروں گا یاروکی، اور ہم بھی آپ کے ساتھ آئیں گے، یہ سلطان نور الدین کا حکم ہے۔ یاروکی کہتا ہے بلا شبہ یاروکی جنگجوؤں کو بھی کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ جنگی خطوط کے پیچھے ان کی خدمت کرے۔ مودود کہتا ہے سلطان اس بارے میں ٹھیک کہتے ہیں، ادب یاروکی ادب، تم سے پہلے ایک ملک ہے اور تم ایک امیر ہو، تم سے پہلے ایک ملک ہے اور تم امیر ہو۔ یاروکی کہتا ہے اگر آپ ان کو اپنی بات ماننے پر مجبور کر سکتے ہیں تو ایسا کریں ملک محدود، میدان آپ کا ہے۔ جس کے بعد یاروکی وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر باکراس کلیسی کا منظر دکھایا جاتا ہے۔
اور پھر باکراس قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ یہاں پر خلیل پہنچتا ہے اور کہتا ہے آس پاس کوئی نہیں ہے، جگہ خالی ہے۔ سلطان صلاح الدین کہتے ہیں بولو راہب۔ راہب کہتا ہے سب سے پہلے اور سب سے اہم، ہمیں تیزی سے کام کرنا ہوگا۔ جیسے جیسے غروب آفتاب قریب آتا ہے محل میں احتیاطیں دگنا ہو جاتی ہیں۔ بالین کہتا ہے تو ہمارے پاس وقت بہت کم ہوگا۔ راہب کہتا ہے بالین، میں آپ کو کماندار سے اپنے معاون کے طور پر ملواؤں گا، بہتر ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی سا نام سوچ لیں۔ بالین کہتا ہے یہ پہلے ہی تیار ہے یونس۔ راہب کہتا ہے آپ ہماری رہنمائی کریں گے صلاح الدین، کیونکہ آپ علاقے کو جانتے ہیں۔ بالین کہتا ہے آپ کے لیے داخل ہونا آسان نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو جانتا بھی ہو۔ راہب کہتا ہے ہم ایسے خطرے میں ہی ڈال سکتے ہیں۔ بالین کہتا ہے اس کے علاوہ آپ کو باہر گرفت رکھنا ہوگی۔ صلاح الدین کہتا ہے لطیف میرے ساتھ رہو تم، لیکن تم میرے ساتھ ہی رہو گے بس۔ اتنے میں ہی صلاح الدین قلعے کی جانب دیکھتے ہیں۔ ادھر یارو کی بھی اپنے آدمی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ مودود آتا ہے اور کہتا ہے محل کا نقشہ آپ کے پاس ہے یارو کی؟ یارو کی کہتا ہے میں نے ہر چیز کا حساب لگا لیا ہے ملک محدود، آپ فکر نہ کریں، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ کوئی میرے پیروں تلے کچلا نہ جائے۔ مودود کہتا ہے سپاہیوں کا سب سے بڑا دشمن تکبر ہے، یہ جان لو۔ یارو کی کھڑا ہو کر کہتا ہے ایک سپاہی کا سب سے بڑا دوست ہمت ہے، اور وہ مجھ میں بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے شہزادہ محدود۔ اور پھر وہ اپنے تمام آدمیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میرے جان بازو، میرے جنگجوؤں، اب حرکت میں آنے کا وقت ہے، چلو تیار ہو جاؤ۔ ادھر صلاح الدین کھڑا کہہ رہا تھا ہمیں وقت کا حساب لگانا ہوگا۔ راہب کہتا ہے اگر آپ وقت ختم ہونے پر باہر نہیں آتے تو ہم سمجھیں گے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ شمسہ کہتی ہے میں بھی اندر آؤں گی، یعنی کہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ راہب کہتا ہے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بالین کہتا ہے ہم اپنے منصوبے کے مطابق سونے کے ساتھ ہی باہر آئیں گے۔ اس کے بعد وہ لوگ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ لطیف کہتا ہے ہم کیا کریں گے امیر صلاح الدین؟ صلاح الدین کہتا ہے تمہاری بدولت ہم نے باکراس قلعے سے متعلق ایک نیا راز جانا ہے، اب اس پر گہری نظر ڈالتے ہیں اور یہ قلعہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے۔ وقت آنے پر ہمیں اس کی ضرورت ہوگی۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر بالین راہب اور شمسہ کے ساتھ قلعے کے پاس پہنچتا ہے۔ سپاہی روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ سب اپنے گھوڑوں سے نیچے اترتے ہیں۔ سپاہی پوچھتا ہے آپ کون ہیں اور باکراس میں آپ کا کیا کام ہے؟ راہب کہتا ہے گزرتے ہوئے ہم نے قلعے کی زیارت کرنا چاہیے۔ سپاہی کہتا ہے یہاں پر ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے، آپ کو یا تو مکتوب جمع کروانا ہوگا یا اجازت نامہ دلوانا ہوگا۔ راہب کہتا ہے میں کمانڈروں سے کہوں گا کہ لارڈ جیوم آیا ہے۔ جس کے بعد سپاہی وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ شمسہ کہتی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس نے منصوبے کے لیے ایسا کہا ہے؟ خلیل کہتا ہے کیا تم نے سپاہیوں کی شکل نہیں دیکھی؟ وہ تقریباً حواس باختہ ہو گیا ہے، واقعی یہ لہانی کے کمانڈر ہی ہے۔ شمسہ کہتی ہے یہ سب کچھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اتنے میں وہاں پر سپاہی باہر آتے ہیں۔ خلیل کہتا ہے دیکھو اگر تم ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو۔ بالین کہتا ہے پریشان مت ہو، ہم نے جو اتفاق کیا وہ ہوگا، جب معاملہ ختم ہو جائے گا تو میں سب کچھ بتاؤں گا۔ راہب بالین کے پاس آ کر کہتا ہے میں تمہیں دوبارہ خبردار کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ موقع نہ ملے۔ باکراس ہمارے لیے دشمنوں کا قلعہ نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے اتفاق کیا ہے ہم اپنی ضرورت کو لے کر چلے جائیں گے، کوئی وجہ نہیں کہ صلاح الدین سارا سونا ضبط نہ کر سکے۔ سردار کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اسی نے کیا ہے۔ شہوار سردار کہتے ہیں اللہ غرق کرے یہ شیر کو، نور الدین کو سونا بھیجنے کے لیے وہ ہمیشہ میری پشت پر سوار ہے۔ اور جواہر نامی سانپ کو میرے پاس لے کر آؤ، اگر درگام نے سونا چھپایا ہوا تو صرف اسے ہی پتا ہوگا کہ وہ کہاں ہے، چلو جلدی جاؤ۔ جس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں ایک کمانڈر بیٹھا خط لکھ رہا تھا۔
اتنے میں ہی اس کے پاس وہاں پر دوسرا کمانڈر آ کر کہتا ہے مجھے امید ہے کہ میں نے پریشان نہیں کیا ہوگا ولیم۔ ولیم کہتا ہے اگر تم جلد واپس چلے جاؤ گے تو نہیں کیا ہے۔ کمانڈر آ کر کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ تم راتوں کو بھی کام کرتے رہتے ہو۔ ولیم کہتا ہے یہ ریاست کا معاملہ نہیں ہے۔ کمانڈر کہتا ہے تم تو بہت ہنرمند ہو۔ جس کے بعد اس کا خط پڑھ کر کہتا ہے میں نہیں جانتا تھا کہ تم مورخ بھی ہو۔ ولیم سلیب اٹھا کر کہتا ہے سلیبیوں کی تاریخ، ممتاز لوگ، حادثات اور ہر چیز کے بارے میں لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کے بارے میں جانتا ہوں۔ کمانڈر کہتا ہے یعنی کہ تم تاریخ رقم کر رہے ہو؟ ہاں۔ ولیم کہتا ہے تاریخ بہرحال تاریخ ساز ہی لکھ سکتے ہیں، یہاں فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پر لکھنے والا صرف ایک ہے۔ کمانڈر کہتا ہے میں حیران ہوں کہ تم نے قدس میں بدلتے ہوئے توازن کے بارے میں کیا لکھا ہے، مثال کے طور پر ایبلن۔ ولیم کہتا ہے ایبلن کے بارے میں کیا ہے؟ کمانڈر کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ تم نے کونتھ ہیو کا دور کیا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ تم نے کمانڈر کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ تم نے کونتھ ہیو کا دورہ کیا ہے، اس کی صورتحال کیا ہے؟ ولیم کہتا ہے جیسے وہ اس دنیا کو چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کمانڈر کہتا ہے اور اس کا وارث بالین، کیا تمہیں لگتا ہے کہ جب اسے خبر ملے گی تو وہ واپس آئے گا؟ ولیم کہتا ہے یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کمانڈر کہتا ہے ایبلن ایک چھوٹا کونتھ ہے لیکن محل میں اس کا بڑا اثر ہے، اس سے باخبر ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ تکبر سے کام لیتے ہیں۔ آج تخت کا خالی ہونا ایک قابل ذکر صورتحال ہے۔ ولیم کہتا ہے بالکل، لیکن یہ حیرت کی بات نہیں ہے، ہر دور حکومت ختم ہو جاتا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے مجھے امید ہے کہ تم یہ نہیں سوچو گے کہ میں صرف ایک چھوٹے کونتھ سے خوش ہوں گا۔ ایسے آدمی کو تخت پر چڑھانا چاہیے تاکہ قدس بادشاہت قدس کے لیے ہمیشہ تاکہ مقدس بادشاہت قدس کے لیے ہمیشہ رکاوٹ بننے والے ایبلن خاندان سے نجات حاصل کر سکے اور مزید مضبوط ہو سکے۔ ہم اس پر متفق ہیں، ہے نا؟ ولیم کھڑا ہو کر کہتا ہے مشہور ہے کہ شور ویروں کو ریاست کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے، لیکن اس میں تمہاری صلاحیت لاجواب ہے۔ کمانڈر کھڑا ہو کر کہتا ہے میرے بارے میں کیا لکھو گے بتاؤ؟ ولیم کہتا ہے لو سنان گائیدی ہمیشہ صحیح وقت اور صحیح جگہ پر ٹھیک کہا ہے۔ ادھر دوسری جانب صلاح الدین آگے بڑھ رہے تھے، اتنے میں ہی سامنے سے حکیم آتا ہے۔ صلاح الدین پوچھتے ہیں حکیم لطیف تم؟ حکیم کہتا ہے میں نے ان کا جائزہ لیا ہے، دوا تیار کرنے کے لیے مجھے اپنا سامان درکار ہے اور اس کے لیے صلاح الدین کہتے ہیں ایک حقیقی جنگجو بھی